الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى رحمة الله على آلائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من نزع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلى اللهم صل على محمد عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سفر قرار دیا ہے یہ سورہ احزاب کی 23ویں سورہ، جس میں خدا رب العزت ارشاد فرما رہا ہے مومنین میں سے ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی۔ عزیزان محترم، 9 محرم کا سورج ڈوب چکا اور شب عاشور نمودار ہو گئی۔ شب عاشور یہ وہی شب عاشور ہے جس کو اگر 2 حصوں میں اگر کربلا کی اس چیز کو اس 2 حصوں میں اگر بانٹا جائے تو ایک ہوگا شب عاشور اور ایک کربلا کا حصہ ہوگا عصر عاشور۔ شب عاشور وفا، عبادت، یقین اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی رات ہے، اور یہ جبکہ عصر عاشور اس عہد کو اپنے خون سے پورا کرنے کا نام ہے۔ شب عاشور میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، تلاوتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ عصر عاشور انہی عبادت گزاروں کے لاشیں میدان کربلا میں تڑپتے ہوئے پڑے ہیں۔ شب عاشور میں امام حسین نے فرمایا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، اور عصر عاشور وہی چند وفادار اپنے وعدے کو، جس کو میں نے سرنامہ کلام کیا، اپنے وعدے کو نبھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ ہاں عزیزان محترم، 9 محرم کا سورج ڈوبنے لگا۔ عمر سعد نے جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا اور کہا کہ معلوم کرو کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ جواب ملا یا بیعت یا جنگ۔ جناب مولا حسین نے جناب حضرت عباس سے کہا جاؤ اور جا کر ان سے 1 رات کی مہلت لے لو۔ عزادارو، جناب عباس جاتے ہیں اور عمر سعد سے کہتے ہیں کہ میرا آقا، میرا سردار 1 رات کی شب کی مہلت کے طلبگار ہے۔ عزیزوں، مولا عباس کے لیے یہ کتنا گرا گزرا ہوگا
لیکن امام حسین کی محبت اور وفاداری اور جذبہ کا یہ عالم تھا کہ مولا عباس جاتے ہیں اور ایک رات کی مہلت طلب کرتے ہیں۔ ایک رات کی یہ مہلت طلب نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شب باقی ہے جسے اپنی زندگی سنوارنا ہے، وہ چلا آئے۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ جناب حر عصر عاشور، روز عاشور یزیدی فوج سے حسین کے خدمت میں آتے ہیں۔ آزادارو شب عاشور یہ وہ لمحہ ہے جب حسین ہر خیمے کا طرف بڑھتے ہیں اور ہر خیمے کے پاس جاتے ہیں اور خود جا کر دیکھتے ہیں کسی خیمے میں کوئی ہے۔ بیویاں جو اپنے بچے کو یہ بتاتی ہیں کہ دیکھو کل قاسم سے پہلے قربان ہونا ہے، دیکھو کل علی اکبر سے پہلے قربان ہونا ہے۔ امام حسین پھر کسی دوسرے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی بیوی ہے جو اپنے بچوں کو گود میں لیے کہتی ہے ارے میں کس طرح سے کل نذرانہ پیش کروں گی، تو اتنا چھوٹا ہے کہ جنگ کے لیے جا نہیں سکتا، اور میری ایک بیٹی ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ آزادارو یہ رباب تھی جو اپنے بچے کو سنوار رہی تھی اور پیار کر رہی تھی۔ امام حسین دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے، آنے کی ہمت نہیں ہوئی، کہا سوچا ضرور ہوگا ارے عصر عاشور آنے دو رباب، تمہارا یہی بچہ ہوگا اور میرے ہاتھوں میں اس اپنے فتح کی مہر لگائے گا۔ آزادارو امام حسین دھیرے دھیرے ہر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، ہر خیمے کا یہی حال ہے، کوئی اپنے بچے کو کسی طرح سے کل عصر عاشور کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایک خیمے کے پاس پہنچے، جناب کلثوم اپنے پروردگار سے کہتی ہے اے پروردگارا، ارے مجھے کوئی اولاد نہیں، اگر کوئی اولاد ہوتی تو کل میں اپنے بھائی پہ فدا کرتی۔ ابھی کچھ امام حسین کہنے ہی والے تھے کہ حضرت عباس آگے بڑھے، آگے آتے ہیں، کہتے ہیں اے بہن کلثوم ارے گھبرانا نہیں، کل یہ بھائی تیرے طرف سے امام حسین پہ اپنی جان نثار کرے گا۔ آزادارو امام حسین خیمے کا دیکھنے کے بعد، خیمے کی نگرانی کرنے کے بعد جناب امام حسین مقتل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آزادارو امام حسین کو جذبات کو سوچے کہ امام حسین کا کیا حال ہوگا جب گھر کا ایک سرپرست اور ایک ذمہ دار کا کیا حال ہوتا ہے ایسے حالات میں۔ آزادارو مولا حسین مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی کانٹے کو اٹھاتے ہیں، کبھی کسی پتھر کو ہٹاتے ہیں۔ میں کہوں گا آقا یہ کیا کر رہے ہیں، آجا جب نہیں آواز دے، ارے کل یہی جو مقتل ہوگا جہاں قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال کی جائے گی، ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں اون و محمد شہید کیے جائیں گے۔ آزادارو روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ ایک صحابی نافع ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں اے نافع ارے تم کس لیے ادھر آئے؟ کہا مولا حسین مجھے ڈر تھا، خوف تھا کہ کوئی آپ کو اس رات کی تنہائی میں اکیلا جان کر حملہ نہ کرے۔ وارے جانے سارانے حسین، امام حسین نے کہا اچھا جب تم آ ہی گئے تو میرے ساتھ چلو، اور چلو میں تمہیں مقتل دکھاتا ہوں۔ دیکھو یہاں قاسم کی لاشیں گھوڑوں سے پامال ہوگی، دیکھو وہ جگہ دیکھو جہاں اون و محمد گھوڑے سے گریں گے، ارے وہ جگہ دیکھو جہاں عباس کے شانے قلم کیے جائیں گے۔ ابھی مولا حسین کہتے جاتے، آگے بڑھتے جاتے
کہ دیکھا پلٹ کر کہ نافع نظر نہیں آتے. کہا اے نافع کیا ہوا؟ کہا مولا ارے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. مولا حسین نے کہا ارے نافع ادھر سے جلدی آ جا. ارے یہ وہی نشیب ہے جہاں میں گھوڑے سے زمین پہ تاؤں گا. ارے میری ماں فاطمہ ہے جو مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے. عزادارو حسین دوبارہ خیمے میں آتے ہیں، واپس اپنے خیمے میں آتے ہیں. سبھی اصحاب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد چراغ کو گل کیا. روایت کہتی ہے چراغوں کا گل کرنا تھا کہ سبھی مولا حسین کہتے ہیں اے میرے جانثارو، اے میرے چاہنے والو، ارے دیکھو کل جنگ ہونا طے ہے. یہ لشکر تم سے کچھ نہیں کہے گی. میں نے چراغوں کو گل کر دیا. اب جسے جانا ہے اپنے ساتھ ایک ایک بچے کو لیتا ہوا چلا جائے. اگر تمہیں جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے میرے گھر کے بچوں کو لے کے چلے جاؤ. دیکھو تم چلے جاؤ گے تو حسین تم سے خفا نہیں ہوگا بلکہ تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہے. ہاں عزادارو یہ وہ لوگ تھے جو ابھی میں نے آیت کی تلاوت کی، جو اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، جو اپنے وعدے کو اس طرح سے پورا کر رہے ہیں. عزادارو یہ سورہ توبہ میں کہتا ہے، خدا کہتا ہے بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا تھا. ہاں عزادارو یہ وہی لوگ تھے جو روز عاشور جب جناب علی اکبر نے آذان دی اور آذان دینے کے بعد جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی. ہر صحابی ہر جانثار اپنی جان نثار کر چکا. اب خیمے میں جناب علی اکبر ہے اور مولا حسین ہے. جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے بابا اب کیا مجھے بھی جنگ کی اجازت ملے گی؟ سوچو 18 سال کا جوان کڑیل مولا حسین نے ایک بار غور سے جناب علی اکبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد من ہی من میں سوچا ہوگا اے کاش ارے تم بھی صاحب اولاد ہوتے. مولا حسین نے علی اکبر کو تو اجازت نہ دی، کہا بس جا کے اپنی ماں اور پھوپھی اماں سے اجازت لے کے آؤ. جناب علی اکبر بس روایت آپ کی سنی ہوئی، بس ایک جملہ اور آگے بڑھ جاؤں گا. جناب علی اکبر اپنی پھوپھی کے پاس آتے ہیں. 2 زانو ہو کے بیٹھنے کے بعد جب طویل گفتگو ہو گئی تو ایک جملہ کہا ارے اماں پھوپھی اماں، ارے روز محشر جب سیدہ آپ سے سوال کریں گی کہ ارے تم نے علی اکبر کو بچا لیا، حسین کو قتل ہونے دیا، تو کیا جواب دیں گی؟ نہ معلوم. جناب زینب نے کیسے اپنے ذل کو روکا، کہا جاؤ علی اکبر تم بھی چلے جاؤ، تمہارا بھی داغ سہیں گے. ہاں عزادارو امام حسین کے دل میں ایک خواہش تھی کہ جب بھی جناب علی اکبر کو اپنے پاس بلاتے تھے اور اپنے ساتھ کہیں لے جاتے تھے تو کہتے تھے بیٹا ارے کوئی خواہش ہے تو کہو، اسے تیرا باپ پورا کرے گا. تو پلٹ کر بس یہی جواب دیتے تھے اے بابا ارے میری پھوپھی اماں جو ہے وہ ہماری ساری خواہشوں کو پورا کر دیتی ہے. عزادارو کہتے ایک روایت ملتی ہے کہ جب جناب علی اکبر 3 سال کے تھے نا تو کہا جناب علی اکبر نے ایک خواہش کی
کہ بابا، جب بابا کا اصرار بہت بڑھا نا تو کہا بابا مجھے انگور کھانے کا من کر رہا ہے۔ موسم انگور کا نہیں تھا، لیکن جناب مولا حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا اور ہاتھوں کو بڑھانے کے بعد مدینے کی مسجد میں میناروں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر جیسے واپس کیا، ایک انگور کے گچھے آ گئے تار و تازہ، جنت سے منگا کر جناب علی اکبر کو دیا۔ کہا بیٹا ارے تو باپ سے کچھ مانگے اور یہ تیرا باپ تجھے کچھ نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں زادارو، اب یہی جملہ آج روز عاشور جب جناب علی اکبر واپس آئے ہیں، واپس آ کے کہا اے بابا پیاسے جان مار رہی ہے، بس امام حسین نے کچھ کہا نہیں، بس اپنی انگوٹھی نکال کے دے دی۔ اے علی اکبر ارے اس پتھر کو رکھ لو، کچھ آرام ملے گا۔ ہاں زادارو، الغرض جناب علی اکبر میدان میں واپس جاتے ہیں اور اس طرح سے جنگ کرتے ہیں، لیکن آخری بار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ علی اکبر زمین پہ سنبھلتے نہیں ہیں اور کربلا کے میدان میں گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں بابا آخری سلام قبول ہو۔ آزادارو اس آواز کا سننا تھا۔ اب حسین آگے بڑھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر گھٹنیوں چلتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے، علی یا علی یا علی 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 کہتے ہوئے کسی طرح کربلا کے میدان میں اس جگہ پہنچے جہاں علی اکبر موجود تھے۔ علی اکبر کو کہا بیٹا ارے کیا ہوا؟ کہا بابا سینے میں انیت برچھی ہے جو ٹوٹ گئی ہے۔ الغرض امام حسین نے برچھی نکالا، روح جو ہے پرواز کی، جواں کڑی الجواں کا لاشا نامعلوم حسین نے کیسے اٹھایا۔ ارے ابھی کچھ دیر پہلے حر کے بیٹے کی لاش کو اٹھانے سے پہلے امام حسین نے حر سے کہا تھا ارے کڑی الجواں کا لاشا کوئی بوڑھا باپ اٹھاتا ہے، لیکن ہائے رے یہ وقت امام حسین نے نامعلوم کیسے جناب علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، خیمے میں لائے، ایک کوہرام برپا ہوا۔ الغرض یہ وہ وقت بھی گزرا اور پھر امام حسین آتے ہیں خیمے میں، کہتے ہیں اے فضہ، اے اماں کی کنیز فضہ، جاؤ میرا وہ پیرہن لے آؤ جو میری ماں نے میرے لیے سل کے رکھا تھا۔ آزادارو فضہ جاتی ہے، وہ پیرہن لاتی ہے۔ جناب زینب نے پوچھا اے فضہ یہ کیا لے جا رہی ہو؟ کہا مولا حسین نے یہ پیرہن منگوایا ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی اب یہ آخری وقت ہے۔ بی بی بہت پریشان، بہت گھبراتی رہی، لیکن مولا حسین آتے ہیں، جناب زینب کو ایک خیمے میں لے جاتے ہیں۔ جو وصیتیں کرنا تھی کری، روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب حسین نے بی بی زینب سے کہا اے زینب ہوشیار رہنا، اب میں جا رہا ہوں، یہ گھر تمہارے حوالے۔ بس اے زینب پریشان ہے، اس طرح سے پریشان ہے جیسے ابھی روح نکل جائے۔ جناب مولا حسین نے جناب زینب کے سینے کی طرف اشارہ کیا اور اس اشارہ کرنا تھا کہ زینب کو سکون ملا اور کہا اے بھیا بس ایک خواہش ہے
کہ ہم ایک خیمے میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، آپ بھی اس سے روک چلے جائیے گا۔ امام حسین جو ہے ایک خیمے میں پہنچے، ساری بیویاں جمع ہوئیں، مجھے نہیں معلوم کس طرح سے یہ آخری رخصت ہوئی۔ مولا حسین نے لوگوں کے درمیان سے، ہر بیوی کے درمیان سے نکلتے جا رہے ہیں، کوئی دامن پکڑتا ہے، کوئی بازو پکڑتا ہے۔ ارے جس طرح سے ایک گھر جنازے سے کہا جاتا ہے، گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جناب حسین اس طرح سے خیمے سے باہر نکلے۔ خیمے سے باہر نکلنا تھا کہ اسپِ وفادار سے کہا، اے میرے اسپِ وفادار، ارے تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، بس یہ آخری تیری زحمت ہوگی، مجھ حسین کو اب آخری بار مقتل میں لے جا۔ آزادارو سنو گے، ہر باپ کو اپنی بیٹی بہت عزیز ہے، ہائے صاحب اولاد، اے باپ سوچو وہ 4 سالہ سکینہ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ارے سمجھدار تھی، جانتی تھی کہاں بابا سے اچھے سے ملاقات ہوگی، کے گھوڑے کے سموں کو پکڑا، اے اسپِ وفادار میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو گودی میں لیا، پیار کیا، باپ بیٹی میں نہ جانے کیا بات ہوئی، بس سکینہ نے کہا بابا بس ایک بار اپنے سینے پہ سلا لو۔ آزادارو حسین نے سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا، سلانے کے بعد کہا بیٹی اب اجازت دے، بابا کو اپنا وعدہ طفلی نبھانی ہے۔ آزادارو حسین جاتے ہیں، جانے کے بعد جیسے اشقیاء سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ادھر اور استغاثہ بلند کیا، ادھر آواز کا سننا تھا، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، واپس خیمے میں آئے، کہا کیا بات ہوئی، میں تو اب واپس چلا گیا تھا، کہا جیسے آپ نے استغاثہ بلند کیا، ارے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ آزادارو یہ ششماہ علی اصغر، حسین نے رباب سے کہا اے رباب لاؤ اس بچے کو مجھے دے دو۔ اب نہ جانے حسین کس طرح سے خیمے سے ششماہ علی اصغر کو لے کے چلے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب علی اصغر پہنچے ہیں نا، یزیدی فوج یہ سوچی کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، لیکن جب ابا کا دامن ہٹایا، ایک معصوم سا چہرہ، ہونٹوں پہ پپڑیاں، سوکھی خشک زبان، جیسے حسین نے کہا ارے اے فوج اشقیاء، تجھے مجھ سے دقت ہے، میں تیرا گنہگار ہوں، میں تیرے لیے تو مجھ سے جنگ کرنے آیا ہے، لیکن اس ششماہے کا کیا قصور ہے؟ ارے اسے یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ارے اگر ممکن ہو تو اسے 2 گھونٹ پانی دے دے۔ آزادارو بس روایت کو سمیٹتے ہوئے حسین کے اس جواب کا جواب، علی اصغر کا گلو تیر شعبہ تیر، یہ جواب تھا۔ حسین نے علی اصغر کو گودی میں لیا، خیمے کے طرف آئے، آنے کے بعد کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بس اسی اشنا میں جناب سکینہ باہر آتی ہے، کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا، ارے جیسے ابا کا دامن ہٹایا،
دیکھا چھدا گلا، ادھر رباب بھی باہر آ گئی. کہا اے علی اصغر، ارے تیرے جیسے ششماہے بھی نہر کیے جاتے ہیں، نہیں معلوم حسین کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. اب کسی کو وہ لاشا دینا نہیں چاہتے. ارے باپ کا دل ہے نا، کس امید سے لے کے گئے تھے. ہاں زادارو، روایت ملتی ہے کہ امام حسین نے علی اصغر کے لاشے کو پشت خیمہ جا کر دفن کر دیا. یہ دفن کرنے کے بعد پھر واپس میدان کربلا پہنچے اور اس انداز سے جنگ کیا. کہتے ہیں کہ نے میرے علی اکبر کو مارا، ارے تو نے میرے اون و محمد کو مارا. ترائی کے طرف بڑھ کے کہتے ہیں ارے تو نے میرے جوان عباس کو مارا، اب مجھ سے جنگ کرو. یہ جنگ کا انداز تھا کہ ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر. الغیاث کی آوازیں صدائے بلند ہوئی، لیکن تبھی ایک غیبی آواز آئی، اے حسین، اے حسین، اب صبر کے جوہر دکھاؤ. شجاعت کے جوہر دکھا چکے. اس آواز کا آنا تھا. حسین نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا، بھاگی فوجیں سمٹنے لگی، سمٹتے رہی. اور اب وہ فوجیں جو بھاگ رہی تھی، اب وہ اس طرح سے حسین کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے کہ جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر چلاتا ہے، جس کے پاس تلوار وہ تلوار مارتا ہے. ارے چوتھے امام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ارے میرے بابا کو قتل صبر کیا گیا. قتل صبر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پنجڑا ہو، اس میں ایک پرندہ بند ہو، کوئی اس کے پر نوچتا ہو، کوئی اسے نیزہ مارتا ہو، کوئی اسے چھری مارتا ہو، اور سارے کے سارے اس بات پہ راضی ہو. ہاں زادارو، حسین کو اس طرح سے شہید کیا گیا کہ کوئی نیزہ، کوئی پتھر. جب حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ہرملا نے ایک تیر چلایا، اور وہی 3 شعبہ تیر جو حسین کے سینے پہ لگا، سینے پہ لگنا تھا کہ حسین اب سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے. ہاں زادارو، جیسے حسین گھوڑے پہ تشریف لاتے ہیں، یہ ادھر سے ادھر سے شمر ملعون بھی آتا کودتا ہے اور حسین کے سینے پہ چڑھتا ہے اور سر و تن میں جدائی کرنا شروع کرتا ہے. ارے وہ کند خنجر، وہ پیاسا گلو، ارے 70 سے 72 دفعہ میں حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی. ہر حملے پر، ہر خنجر کے چلنے پر حسین کے لب ہلتے تھے. کسی نے پوچھا ارے مولا آقا حسین کیا فرماتے تھے؟ کہا جاتا ہے فرماتے تھے اے عباس، اے عباس، ہر لمحہ جب خنجر چلتا تھا حسین اپنے بھائی کو آواز دیتے تھے اے عباس. ہاں زادارو، حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے رہتے ہیں کہ سلام ہو ان غریبان پر جو خون سے آلودہ تھے. ارے سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک تھے. سلام ہو اس جسم پر جسے قتل کرنے کے بعد لوٹ لیا گیا. اے امام زمانہ، ہمارا یہ پرسہ قبول ہو.
عزادارو لوٹا اس طرح سے گیا کہ کوئی امامہ لے گیا، کوئی پیرہن لے گیا، جس کے پاس کچھ نہ بچا وہ امام کی نالین لے گیا۔ عزادارو اس طرح حسین عشر عاشور انا للہ و انا الیہ راجعون وزن لقضاء و تسلیم